اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت علیم حکیم۔ آیات 16 تو 25 دوسرے پیراگراف میں توحید کے آفاقی دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ آسمان، زمین اور پہاڑوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے جس نے قرآن نازل کیا ہے، پھر بادلوں اور بارشوں کے نظام کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کرنے کی قدرت سے امکان آخرت پر استدلال کیا ہے۔ اللہ نے زمین پر ہر چیز نپی تلی مقدار میں اگائی ہے۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ۔ آیت 19۔ اللہ تعالیٰ نے اسباب معیشت فراہم کیے ہیں۔ اللہ کے خزانے لامحدود ہیں، لیکن وہ اپنی حکمت کے ساتھ ایک مقررہ مقداری نازل فرماتا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔ اللہ تعالیٰ ہی حاملہ ہواؤں کو بھیج کر بادلوں کے ذریعے زمین کو سیراب کرتا ہے۔ وہی آسمان میں پانی کے خزانوں کو ذخیرہ کرتا ہے اور بارش کے ذریعے مردہ زمین کو سرسبز اور شاداب کر دیتا ہے۔ اس طرح روز قیامت تمام مردوں کو زندہ کرے گا۔ وہ علیم و حکیم ہے۔ قیامت کا دن اللہ کی حکمت، عدل اور صفت علم کا آئینہ دار ہوگا۔ آیات 26 تا 50 تیسرے پیراگراف میں توحید کے انفسی دلائل ہیں۔ قصہ آدم علیہ السلام اور ابلیس اور مار کا خیر و شر بیان کر کے خیر و شر کی جزا و سزا کا قانون بتایا گیا ہے۔ بے لگام بہکے ہوئے غاوین اور ہدایت یافتہ متقین کا انجام مختلف ہوگا۔ انسانوں کو اور جنات دونوں کو آزادی اختیار عطا کی گئی۔ انسان کی تخلیق مٹی کے سوکھے گارے سے کی گئی ہے۔ جنات کو پہلے آگ سے پیدا کیا گیا تھا۔ ایک جن ابلیس نے اپنی آزادی کا غلط استعمال کیا، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور گستاخی کی کہ میں زمین پر لوگوں کو دنیا کی زینت میں الجھا کر گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میرے خاص بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا، وہ توحید کی صراط مستقیم پر ڈٹے رہیں گے۔ البتہ غاوین بہکے ہوئے لوگ تیری پیروی کریں گے، ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہوگا۔ استغفر اللہ۔ غاوین کے مقابلے میں ابلیس کی پیروی سے بچنے والے متقین ہوں گے، ان کے لیے باغات اور چشمے ہوں گے۔ مسلمانوں کی باہمی قدورتیں جنت میں دور کر دی جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ وہاں وہ بھائی بھائی بن کر ابدی نعمتوں سے سرفراز ہوں گے۔ آخر میں انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی صفات سے مطلع کیا جاتا ہے کہ وہ غاوین کو دردناک عذاب سے دوچار کرے گا، متقین کے لیے غفور الرحیم ثابت ہوگا۔ نبینی عبادی انی آنا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ آیات 51 تا 84 چوتھے پیراگراف میں جزا و سزا کے تاریخی دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ پہلے اصحاب الحجر قوم سمود کو، پھر قوم لوط کو اور پھر اصحاب الایکہ یعنی قوم شعیب کو ہلاک کیا گیا۔ مجرموں کو سزا دی گئی اور متقین کو بچا لیا گیا۔ سب سے پہلے بتایا گیا کہ جو فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں بیٹے کی بشارت دینے کے لیے آئے تھے، وہی فرشتے حضرت لوط کی قوم کو ہلاک کرنے پر مامور تھے۔ ثابت کیا گیا کہ تاریخ میں جزا اور سزا دونوں کا سبق موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حیرت کا اظہار کیا کہ مجھے بڑھاپے میں اولاد کیسی ہو سکتی ہے۔ انہیں بتایا گیا کہ مایوسی کی ضرورت نہیں، صرف گمراہ لوگ ہی اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہوا کرتے ہیں۔ فلا تکن من القانطین قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا کہ اب کیا مہم درپیش ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اب ہم ایک اور مجرم قوم کو ہلاک کرنے پر مامور ہیں۔ قوم لوط ایک بدکار اور مجرم قوم تھی۔ فرشتے ان کے پاس انسانی شکل میں پہنچے، وہ مہمانوں کے در پہ ہو گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ہر چیز سمجھایا کہ قوم کی یہ لڑکیاں، ان سے تمہارا نکاح ہو سکتا ہے، لیکن وہ مردوں کے طلبگار تھے۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو دھمکی دی کہ دوسروں کے معاملات میں مداخلت مت کرو۔ ان پر بدکاری کا بھوت سوار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کئی قسم کے عذاب سے ہلاک کیا۔ استغفر اللہ۔ ایک دھماکے الصیحۃ کے بعد پوری بستی کو اوندا کر کے ان پر مٹی کے پتھروں کی بارش کی گئی۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ۔ آخر میں تبصرہ کیا گیا کہ متوسمین یعنی صاحب فراست لوگوں کے لیے اس واقعہ میں اللہ تعالیٰ کے قانون و جزا سزا کا درس موجود ہے۔ آیت 51 تا 77۔ اصحاب الایکہ کی ہلاکت کا قصہ۔ اس کے بعد شعیب علیہ السلام کی قوم اصحاب الایکہ کا ذکر کیا گیا جو ظالم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم سے بھی انتقام لیا
ایکا شہر تبوک کا قدیم نام ہے۔ اصحاب مدین اور صحاب الایکا کا علاقہ بھی قوم لوط کے علاقے کی طرح مکے سے فلسطین جاتے ہوئے راستے میں پڑتا ہے۔ اصحاب الحجر کی ہلاکت کا قصہ، اس کے بعد صالح علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کا ذکر کیا گیا۔ انہیں سمود بھی کہا جاتا ہے اور صحاب الحجر بھی۔ قوم سمود نے پیغمبروں کو جھٹلایا اور یہ پہاڑوں کو تراش کر مکان بنایا کرتے تھے، بے خوف اور مطمئن تھے۔ صبح صبح ایک الصیحہ تو دھماکے نے آ لیا۔ آیت 80 تا 84، آیات 85 تا 99، پانچویں اور آخری پیراگراف میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الزام تراشی اور استہزاء کے مشکل حالات میں تسلی دی گئی اور صبر کی ہدایت دے کر دعوت و تبلیغ کے آداب بیان کیے گئے۔ مخالفین سے شریفانہ درگزر کرنا چاہیے۔ فصفح الصفح الجمیل، آیت 85، اس متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا چاہیے جو ہم نے اور لوگوں کو عطا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم ولا تحزن علیہم، آیت 88۔ مومنین کے ساتھ نرمی سے کام لینا چاہیے۔ واخفض جناحک للمؤمنین، آیت 88۔ دعوت کا علن اظہار کرنا چاہیے۔ فاصدع بما تؤمر، آیت 94۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا ہے، اس طرح بنی اسرائیل پر تورات کو نازل کیا گیا تھا، لیکن یہودیوں نے اپنے قرآن یعنی تورات کے ٹکڑے کر دیے، ایک حصہ چھپاتے دوسرا ظاہر کرتے۔ مشرکوں کی بالکل پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، آیت 94۔ مخالفین کی دل آزار باتوں پر اپنے دل کو تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ یَضِیقُ صَدْرُکَ بِمَا یَقُولُونَ، آیت 97۔ حمد کے ساتھ تسبیح اختیار کرتے ہوئے سجدہ بجا لانا چاہیے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ وَکُن مِّنَ الساجدین، آیت 98۔ آخری گھڑی یعنی موت تک ثابت قدمی کے ساتھ اللہ کی عبادت و اطاعت کرنی چاہیے۔ وَاعْبُدْ رَبَّکَ حَتَّىٰ یَأْتِیَکَ الْیَقِین، آیت 99۔ مرکزی مضمون: الزامات اور استہزاء کے ماحول میں آفاقی اور انفسی اور تاریخی دلائل کے ذریعے کافروں کے دباؤ اور دنیا پرستی سے بچ کر عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت پر مشتمل قرآنی دعوت کے کام کو جاری رکھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے کی اور اللہ اپنی معرفت ہمیں عطا فرمائے، آمین۔